دو باغ والوں کا واقعہ۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا یہ باغ۔ اس باغ کا مالک بہت نیک تھا۔ یہ جب باغ کے پھل لگ جاتے تو انہیں جمع کرتا، اور جب انہیں توڑنے کے لیے نکلتا تو غریبوں کو اپنے ساتھ لیتا۔ سارے غریب اس کے ساتھ رہتے اور سب باغ میں جمع ہو جاتے۔ وہ پھل کے 3 حصے کرتا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ بہت زبردست پھل آتے تھے، برکتیں تھیں۔ جس مال میں غریبوں کا حصہ ہو جائے، جس مال میں رشتہ داروں کا حصہ ہو جائے، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بڑھتے رہتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آئے، کہا کہ ہمارا باپ پاگل تھا جو غریبوں کو دیتا تھا، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اس بار بھی فصل بڑی اچھی آئی، باغ پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ رات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ غریبوں کو خبر نہیں ہونے دیں گے، چپکے سے نکل جائیں گے۔ فتنادوا مصبحین، صبح کے وقت ایک دوسرے کو پکارا، انقضوا علی حرثکم، صبح پہنچ جاؤ کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم فصل کاٹنے والے ہو۔ فانطلقوا، وہ چل رہے تھے، وہم یتخافتون، دھیرے دھیرے بول رہے تھے، کیوں؟ اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آ جائے۔ پہنچے وہاں پر، دیکھا باغ ہی نہیں ہے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، انہوں نے دیکھا تو باغ ہی نہیں ہے، کہا لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے۔ نہیں، بل نحن مرحومون، سمجھ میں آ گیا، کہا نہیں ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بیچ والے نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس کا مطلب اللہ کی تسبیح مال کماتے وقت، مال جمع کرتے وقت، ہر جگہ جب پہنچو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کی تسبیح کو لازم پکڑ لو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کو 2 کلمہ بہت پسند تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہا ہمارا رب پاک ہے، ہم ظالم ہیں، اعتراف کر لیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ باغ تو تباہ ہو گیا، کذالک العذاب، اسی طرح سے عذاب آتا ہے۔ آدمی مال ملنے کے بعد اگر اللہ کا شکر نہ ادا کرے تو اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ کہ غریبوں کو اپنے مال سے دینا دوام نعمت کا سبب ہے۔ دوسرا نقطہ، آدمی کی نیت خراب ہو جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تو پورا کا پورا باغ ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کی بری نیت کی وجہ سے عذاب آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، صرف بری نیت کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ انہوں نے برا کام نہیں کیا، صرف نیت کی اور پورا کا پورا باغ ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔